جی خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو آج بھی ہماری منقبت جو ہے وہ پسند آئی ہوگی۔ آج جیسا کہ جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن جو آپ کے لیے میں دلچسپ و عجیب و غریب کا سیگمنٹ لے کے آتی ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمارے پاس ہدایت کی بات ہوتی ہے جو علی بھائی ہمیں بتاتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ٹائم ہو ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اس میں اقوال معصومین آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ شروع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پاکیزہ کام انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ حضرت رسول خدا سے پوچھا گیا کہ قلب سلیم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایسا دل جس میں شک و نفسانی خواہشات نہیں ہوتی، اور ایسا عمل جس میں شہرت طلبی اور ریاکاری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پاجامہ بیٹھ کر پہنو، پاجامے کو بیٹھ کر پہنو، کھڑے ہو کر نہ پہنو، کیونکہ یہ اکثر موجب ہلاکت و مرض اور سبب غم و علم ہوا کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سر کے بالوں کو کنگھی کرنا وبا کی نابودی کا سبب ہے، بالوں کو گرنے سے بچاتا ہے، داڑھی کو کنگھی کرنے سے دانتوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ رفتہ رفتہ جیسے جیسے ریسرچ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں پروف ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آج سے 1400 سال قبل کسی نے سوچا بھی نہ تھا، اس حکمت پہ، ان مفاہیم پر ائمہ علیہ السلام نے گفتگو کی اور انسان کے لیے جو ہے وہ ریسرچ کے راستے کھول دیے۔ اگر ہم ان اقوال معصومین علیہ السلام کو اپنی زندگی کا اور اپنی زندگی میں روزمرہ کا معمول کا حصہ بنا لیتے ہیں، اگر بنا لیں تو ہماری زندگیوں میں بہار آ جائے، اور بہت سارے غم و علم، پریشانی ان سے جو بلا وجہ میں آتی ہیں وہ ان سے جان چھٹ جائے گی۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ ان اقوال معصومین کو جو ہے وہ یاد رکھیں گے اور ان کو اپنی زندگیوں میں معمول کا حصہ بنائیں گے۔ چلتے ہیں سسٹر سحر کی طرف۔ جی بہت شکریہ علی بھائی، آپ نے بہت ہی جو مفید باتیں ہیں، اور یہ وہ باتیں ہیں جو کسی بہت جو علم و فکر و دانش کی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری ہر انسان کی روزمرہ زندگی میں آتی ہیں، اور ان کے بارے میں بھی ہمیں جو ہے وہ نصیحت کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کون سا کام جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آج ہمارا سیگمنٹ ہے جمعرات کے روز دلچسپ و عجیب و غریب، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہتی ہوں کہ ہم جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ارد گرد ہمارے جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن کو ہم سنتے ہیں، اور ہمیں زندگی میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے اور بہت دور تک ہے، اس لیے اس نے طرح طرح کی مخلوقات جو ہیں وہ پیدا کی ہیں، اور طرح طرح کے انسان بھی پیدا کیے ہیں، مختلف خوبیوں والے، مختلف صلاحیتوں والے انسان پیدا کیے ہیں۔ کسی کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے تو کسی کو ہنر کی دولت سے نوازا ہے، اور کسی کو کچھ ایسا خداداد صلاحیتیں مل جاتی ہیں کہ وہ عام انسانوں سے بالکل منفرد ٹھہرتے ہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا تفویض کیا ہوا ہے، اللہ کی ہی یہ تقسیم ہے، اور اللہ ہی نے انسان کو جو عقل و شعور دیا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے، اور اگر اس کے اندر کوئی خوبی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو لوگوں کو جو حفاظت کرتا ہے اور خبر گیری کر رہا ہے، کہیں نئی زندگی کے گنچے کھلاتا ہے تو کہیں لوگوں کو سوکھے پتوں کی طرح زندگی کی شاخ سے توڑ رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور اس کے علم کے بغیر نہ کوئی پتا شاخ پر اگتا ہے اور نہ ٹوٹتا ہے، اور اللہ ہی علیم و خبیر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، بحر و بر میں جو کچھ ہے سب سے وہ واقف ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو، خشک و تر سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت ہے اور اسی کے ہی راز ہیں جو وہ جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو کس طرح سے بنایا ہے اور کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ جو بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے زمین پر بنائی ہے ان میں سے کوئی بھی رائے گا نہیں، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کے استعمال سے خالی نہیں ہے، اور اسی حساب سے میں آپ کو اسی جو ہے اس میں بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہی دین ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ ایک آپ کو مزے کی بات جو ہے وہ بتاتی چلوں، تھوڑی حیران کن بھی ہے، کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوہے اور بلی کی لڑائی اور کتے اور بلی کی جو ایک امیج بنا ہوا ہے ہمارے ذہن میں، کارٹون بھی ہوا کرتے تھے، اگر آپ کو یاد پڑتا ہو ٹام اینڈ جیری کے کارٹون تھے، بچپن میں بہت شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ ایک ان کا ہوتا تھا، کنٹراسٹ ہوتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، لیکن جس طرح چوہا بلی کی مرغوب ترین غذا
رہا ہے، اس طرح مچھلی بھی بلی کو بہت پسند ہے. بلیوں کو مچھلیاں کھانا جو ہے، وہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں کھانا وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے. مگر برطانیہ میں پائی جانے والی ایک بلی نے مچھلی کو اپنا دوست بنا لیا ہے. بلی 4 سالہ کیسر سے بہت محبت کرتی ہے. مچھلی کا نام ہے کیسر اور اسے مچھلی کا پانی میں رہنا بہت اچھا لگتا ہے. بہت ہی حیران کن بات ہے. یقیناً یہ محبت جو بلی کے دل میں اللہ نے مچھلی کے لیے ڈالی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی کمال ہے. وہ روزانہ مچھلی کو پیار بھی کرتی ہے اور ایکویریم کے سامنے اٹکیلیاں کرتی ہے اور دونوں صرف ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، بلکہ کیسر کی مالکن کا کہنا ہے کہ وہ گولڈ فش کے لیے ایک محافظ کی طرح ہے. ایک ریکارڈ بنانے کے چکر میں بھارت کے ایک شہری ہیں جنہوں نے 5 منٹ میں 250 ناریل توڑنے کا، ہرے ناریل بغیر کسی ہتھیار کے توڑنے کا جو ہے وہ ریکارڈ بنایا ہے. اور ریاست اڈیالہ کے شہر میں ایک شہری نے کوہنی سر اور گھٹنے کی مدد سے، یعنی کہ ان تینوں جو انسانی اعضاء ہیں ان کا استعمال کر کے 8 منٹ میں 250 ناریل توڑ ڈالے اور اپنا پہلا ریکارڈ توڑ کر عالمی بک آف ریکارڈز میں اپنا نام درج کروا دیا. اب اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ یہیں تک پہ سٹاپ نہیں کیے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اب کیا کہتے ہیں جس کو مزید جو ہے 350 جو ہیں وہ ناریل جو ہیں ہرے ناریل ان کو توڑیں اور 5 منٹ میں، تاکہ ان کا جو گینس بک آف ریکارڈ میں جو نام ہے وہ مزید آگے چلا جائے. ہمالیہ سے ایک ایسے دیو ہیکل پتنگے کی دریافت کی گئی ہے جو عام پتنگے سے کئی گنا بڑا ہے. یعنی عام پتنگے تو آپ دیکھتے ہیں گھروں میں اکثر نظر آتے ہیں، اسپیشلی گرمیاں جب شروع ہوتی ہیں تو پتنگے کافی گھروں کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ کھڑکیاں بھی کھلی ہوتی ہیں. اور انڈیا اور پاکستان میں تو خاص طور پر جو چونکہ آب و ہوا جو ہے وہ گرم مرطوب ہوتی ہے، اس لیے اس وجہ سے زیادہ پتنگے اور حشرات الارض اور کیڑے مکوڑے اور مچھر جو ہیں وہ اندر آتے ہیں گھروں کے. لیکن ہمالیہ کے جو سلسلے ہیں ان میں ایک ایسا دیو ہیکل پتنگا ہے جس کی دریافت کی گئی ہے جو عام پتنگے سے بہت زیادہ بڑا ہے اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی تتلی ہے. اور اس دیو ہیکل پتنگے کے پروں کا سائز جو ہے وہ تقریباً 1 فٹ ہے، جو پروں پر بنے ہوئے قدرتی رنگ برنگے نقش و نگار کے باعث بے حد دلکش نظر آتا ہے. یہ ٹاکس نامی یہ بے ضرر پتنگا ہے، کچھ نہیں کہتا، کوئی نقصان نہیں پہنچاتا کسی بھی دوسری مخلوق کو. ہمالیہ میں سڑک کے کنارے جو پانی پیتے ہوئے ایک فوٹوگرافر کو ملا تھا جسے دنیا کا سب سے بڑا پتنگا کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. بہت مزیدار سی ایک ہم لوگوں کو بچے خاص طور پہ کرتے ہیں کہ روبک کیوب جو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ جس میں ایک کیوب ہوتی ہے جس کے اوپر رنگ برنگے جو ہیں وہ خانے بنے ہوتے ہیں اور ان کو حل کرنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اکثر میرے بچے بھی مجھے یہ کہتے ہیں کہ اس کو حل کر کے دکھاؤ، تو بہت محنت کے بعد جب میں جھنجلا جاتی ہوں تو میں ان کے حوالے کر دیتی ہوں واپس کہ یہ مجھ سے نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں جو ذہین افراد ہوتے ہیں بہت زیادہ، وہ اس کو بہت آسانی سے تو نہیں، ان کے لیے بھی روبک کیوب کو جو حل کرنا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. اور اگر آپ سوچیں کہ یہی کام جو ہے وہ آنکھوں پر پٹی باندھ کر کیا جائے تو وہ کرنا کس قدر مشکل ہوتا ہوگا. لیکن بیلجیم میں ایک جاری ورلڈ کیوب ایسوسی ایشن کے اوپن ٹورنامنٹ میں 2012 میں ہنگری سے تعلق رکھنے والے مارسل اینڈری نوجوان نے اس روبک کیوب کو حل کرنے کے میں اپنی مہارت دکھاتے ہوئے عالمی ریکارڈ قائم کیا. اینڈری نے یہ 3x3 کا روبک کیوب آنکھوں پر پٹی باندھ کر کیا، جو کہ وہ والا کیوب جو آپ سے ہم عام لوگوں سے جو ہے وہ آنکھوں کے ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی حل نہیں ہوتا، وہ آنکھوں پہ پٹی ڈال کے انہوں نے کیا اور صرف 28.8 سیکنڈ میں انتہائی تیز رفتاری سے حل کر ڈالا. اور انہوں نے 30.58 سیکنڈ کے سابقہ ریکارڈ کو، جس کو 30.58 سیکنڈ میں پہلے اس سے یہ کیوب جو تھا وہ حل کیا گیا تھا، اس سے بھی زیادہ انہوں نے تیزی کے ساتھ صرف 28.8 سیکنڈ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر اس کیوب کو جو ہے وہ حل کیا. اور اس طرح ان کو گینس بک آف ریکارڈ میں ان کا نام جو ہے وہ مزید شامل کیا گیا. تو ناظرین، یہ تو تھے آج کے دلچسپ اور عجیب و غریب باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں، اور دوبارہ پھر کہوں گی کہ سب اللہ تعالیٰ کی جو ہیں حکمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہیں کمالات ہیں، ان میں کسی بھی انسان کا دخل نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے تفویض کر دے. اور بہتر یہ ہے کہ ہم پازیٹیو جو اپنے اندر پازیٹیو انرجیز ہیں صرف ان کو ہی باہر لائیں، نیگیٹیو انرجیز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان ہے اس کے اندر نیگیٹیو انرجیز بھی ہوتی ہیں اور پازیٹیو انرجیز بھی ہوتی ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اپنی صلاحیتوں کو پازیٹیو
طریقے میں سے جو ہے وہ خرچ کریں. ہم جائیں گے ایک بریک پہ, اور بریک کے بعد ہم جب واپس آئیں گے تو علی بھائی یقیناً ہمارے لیے عالمی جائزہ لیے ہوں گے, اور عالمی جائزے کے بعد ہم اپنا پروگرام اور آپ کو ٹاپک بھی بتائیں گے, اور ساتھ اپنے پروگرام کو اس کے فارمیٹ کے مطابق جاری رکھیں گے. فی الحال چلتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.